وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے نظام کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے کہتے ہیں ہمیں NRO دو اور غریبوں کو پکڑ لو۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کی ترقی کے لیے اگلے انتخابات نہیں، آئندہ نسلوں کا سوچنا ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے اور اس کے بہتر استعمال، بنجر زمینیں قابل کاشت بنانے اور زرعی تحقیق پر توجہ دینا ہوگی۔ تفصیل جانتے ہیں اکرام اللہ محسود سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کسان کنونشن سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ زرخیز ملک ہونے کے باوجود گزشتہ سال 40 لاکھ ٹن گندم درآمد کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہمیں اپنی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ اگر ہم خود اس ملک میں اناج اگا سکیں تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا اگر دنیا میں قیمتیں اوپر جائیں، لیکن اگر ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ہمیں فرق پڑے گا، اور پڑ رہا ہے۔ 60s کے اندر ایگریکلچر کے اوپر کام ہوا تھا۔ انشاءاللہ اب ہمارے دور میں جو کام شروع ہوا ہے، آپ دیکھیں گے ہر سال اب ہم اس سے انکریمنٹ انکریز کرتے جائیں گے۔ جو بنیادی ضروریات ہیں ہماری، ہم اپنے پاکستان میں اگانی ہے۔ پانی کو سٹور کرنا، اس کا بہترین استعمال کرنا، وہ علاقے جو ابھی تک ہم نے کاشت پہ نہیں تھے انشاءاللہ ان کے اوپر پورا زور لگائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ انسان کو آگے کا سوچنا پڑتا ہے، اگلی الیکشن کا نہیں، اپنی اگلی نسلوں کا سوچنا پڑتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ریاست مدینہ کا قیام دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا، جس کی بنیاد انصاف، اخلاق اور کردار پر مبنی تھی۔ عظیم قوم بننے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہوگا۔ خودداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیرت مند انسان کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ملک میں بڑے بڑے مافیا قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں، ان کی شریعہ پہ چلتے ہیں، تو ایک چھوٹا آدمی ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ ہمیں خوددار قوم بننا چاہیے۔ ایک مزدور بھی جب غیرت مند ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ کہ بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے۔ جو ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کی سارے مافیاز کے خلاف، یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر ضلع جنوبی وزیرستان کو محسود اور وزیر علاقے پر مشتمل 2 اضلاع بنانے کا اعلان کیا۔ DI خان آیا ہوں، میں یہ ضرور اناؤنس کروں گا، ہمارے جو 2 بڑے قبیلے ہیں، مسعود اور وزیر قبیلے، وہ ڈسٹرکٹ چاہ رہے ہیں کہ 2 ڈسٹرکٹس بن جائیں اس علاقے کی۔ تو میں یہ آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم ان کے لیے 2 مختلف ڈسٹرکٹس بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ صوبے میں فوڈ سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی ہے، جس کی جلد کابینہ سے منظوری دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں محکمہ زراعت تمام شعبوں میں اول نمبر پر ہے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ملکی خزانہ خالی تھا اور $10.5 ارب کی قسطیں واجب الادا تھیں، جبکہ $20 ارب خسارے کا سامنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے ہی سال میں ملکی خسارہ سرپلس کر دیا۔ معاون خصوصی غذائی تحفظ اور تحقیق جمشید اقبال چیمہ نے کہا کہ ملک میں رواں سال فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ فصلوں کی پیداوار سے کسان کی آمدن میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے زراعت کے شعبے میں اٹھائے جانے والے اقدامات پر شرکاء کو بریفنگ دی۔ وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر کسانوں میں کسان کارڈز تقسیم کیے۔ پہلے مرحلے میں صوبے کے 5 لاکھ رجسٹرڈ کسانوں میں سے 2 لاکھ کسانوں میں کسان کارڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو ملک بھر کی تمام ATM مشینوں پر استعمال کیے جا سکیں گے۔ کسان کارڈ کے تحت کاشتکاروں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی، فصل کی انشورنس، قدرتی آفات کی صورت میں مالی امداد کی فراہمی کے علاوہ دوسری سہولیات شامل ہیں۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔